نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الرسول الأمين إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، میں مہدی زمان اپنے یوٹیوب چینل کے توسط سے آپ ناظرین اور بزرگوں کی خدمت میں اسلامی ویڈیوز پیش کر رہا ہوں۔ آج کی بیٹھک میں آپ کے سامنے مختصر سی گفتگو کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے کہ اللہ کو ہماری شکلوں کی، خوبصورتی کی، بدصورتی کی، حسن و جمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی نظر خوبصورتی، بدصورتی، حسن و جمال پر نہیں ہے۔ اللہ کی نظر ہمارے تقوی، خوف الہی، خشیت الہی، تقوی، اللہ کے ڈر پر اللہ کی نظر ہے اور ہمارے اعمال پر اللہ کی نظر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا کہ بدصورت ہے یا خوبصورت ہے، جاذب نظر ہے یا قابل نفرت ہے، اللہ اس پر نظر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی، دلی کیفیت کو، اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، خدا خوفی کتنی ہے، اللہ کے احکام کی پیروی کس حد تک ہے اور کس حد تک نہیں ہے۔ بندہ اللہ کو خوش کر رہا ہے یا اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ بندے کی نیت اللہ کے بارے میں اچھی ہے یا اللہ کے بارے میں اچھی نہیں ہے، اللہ اسے دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جن و انس کو، کائنات ارض و سما کو اور موت و حیات کو، ایکم احسن عملا دیکھنے کے لیے کہ کون دنیا میں اللہ کی مرضی کے کام کرتا ہے، اللہ کے تقوی کے مطابق چلتا ہے، اسلام، ایمان اور رب کے قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق، عقیدہ توحید کے مطابق کون کتنا عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، اسی چیز کو دیکھتا ہے۔ تو اسی نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی قیامت میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے اس نیکی کا بدلہ ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی دنیا میں ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لن ینال اللہ لحومها، مسلمانوں قربانی کے گوشت پوست اللہ کو نہیں پہنچتے، یہ تم ہی کھاتے ہو، تم ہی آپس میں بانٹتے ہو، تم ہی ان کی لذتوں کو اور مزے کو اٹھاتے ہو، اڑاتے ہو اور عیاشی کرتے ہو اور اپنی زندگی میں ان قربانیوں کے گوشت سے لطف اندوز ہوتے ہو۔ اللہ نہ کھانے والی ذات ہے، نہ پہننے والی ذات ہے، نہ پینے والی ذات ہے، وہ تو بے نیاز ہے، بے محتاج ہے، مخلوق کی حاجات اور نقائص و عیوب سے وہ یکسر بے نیاز اور بے محتاج ہے۔
اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے گوشت پوست اور قربانی کا خون جو جانوروں کے گلے سے تم بہاتے ہو ہرگز نہیں پہنچتا. اگر پہنچتا ہے تو تمہارے دل کا خلوص، تمہارے دل کا تقوی، اللہ سے کتنا قربانی کرنے والا ڈر رہا ہے، اس کا حکم سمجھ کے کر رہا ہے، سنت ابراہیمی اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے کر رہا ہے. کون رب کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، اور کون بندگان اللہ کو دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. ایکم احسن عملا، اللہ دیکھتا ہے کہ کون تم میں سے بہترین عمل کرتا ہے، رب کی رضا کے لیے یا کسی مخلوق کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے یا کسی اور کی رضا کے لیے کر رہا ہے. اللہ اس چیز کو دیکھتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں، یہ قربانی کا سیزن آ رہا ہے. اس میں اپنی قربانیوں کو رب کی رضا کے لیے کرنے کی کوشش کریں. نام و نمود سے بچ کر، شہرت سے بچ کر، اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے والے بنیں، تاکہ ہماری قربانی کا جو جذبہ ہے، جو سنت ہے، جو نیکی ہے، جو ایثار ہے، وہ اللہ کو قبول ہو، اللہ کو منظور ہو، اور خون زمین پر گرنے سے پہلے ہمارے گناہوں کی بخشش ہو، اور جانور کے ایک ایک بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں سے نوازے، اور قطرہ خون کے مطابق برابر اللہ ہمیں مغفرت سے، رحمتوں سے اور سعادتوں سے، جنت کی نعمتوں سے ہمیں نوازے. آمین یا رب العالمین. تو میرے بزرگوں، دوستوں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اپنی شکل و صورت پر ناز نہ کریں. کوئی خوبصورت ہو یا بدصورت، اللہ کی اس چیز پر نظر نہیں ہے. اللہ کسی کی شکل کو نہیں دیکھتا، شکلیں اللہ نہیں بنائی ہیں. اللہ کو ہماری شکلیں معلوم ہیں، کون کتنا خوبصورت ہے اور کون کتنا بدصورت ہے. یہ حسن و جمال، یہ خوبصورتی بدصورتی ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے. کون ان پہ نازاں ہو کر، کون اس کے دھوکے میں پڑ کر رب سے دور ہوتا ہے، اور کون شکر گزار ہو کر رب کے قریب ہوتا ہے. یہ ہماری آزمائش کے لیے ہے. ہم اپنے رنگ و بو کو، اپنی شکل و صورت کو، حسن و جمال کو نہ دیکھیں، بلکہ اللہ کی رضا کو دیکھیں. اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم عمل میں کتنا پیچھے ہیں اور کتنا آگے ہیں، اور ہماری کیا کیفیت ہے، ہمارا عقیدہ توحید کتنا مضبوط ہے. کہیں شرک کا شائبہ، شرک کی آمیزش، شرک کی آلائش سے لت پت تو نہیں ہے. اس پر ہماری نظر ہو، تاکہ ہمارا تقوی، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، ہمارا رویہ، ہمارا قدم قدم اسلام کے مطابق ہو کر قبول و منظور ہو، اور آخرت میں جنت کے ہم مستحق بنیں. لوگوں، اپنے عمل پر نظر کرو، اپنے عقیدے پر عمل کرو، توحید پر جمع رہنے کی کوشش کریں، توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں، شرک کی آمیزش سے بچنے کی کوشش کریں. شرک خطرناک چیز ہے. بغیر توبہ کے اگر مشرک مر گیا تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا. کافر جس طرح دوزخ میں رہے گا ہمیشہ کے لیے، مسلمان مشرک بھی ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا. منافق اعتقادی بھی ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، شرک معمولی چیز نہیں ہے. شرک بہت خطرناک چیز ہے، بہت بڑا ناسور ہے، جو دیمک کی طرح ہمیں چاٹے گا، ہمارے عقیدے کو چاٹتا ہے اور کہیں کے بھی نہیں رہنے دیتا. دنیا کے اندر عمر بھر سجدہ کر کر کے پیشانی پہ داغ کیوں نہ لگوا لیں، اور
ناک کو کتنا ہی زمین پر رگڑ کر عبادت کیوں نہ کر لے، شرک کا معمولی شائبہ اگر کسی کے عقیدے میں ہے، عمل میں ہے، تو پھر وہ ذرہ برابر شرک انسان کی پوری زندگی کی عبادتوں کو، ریاضتوں کو، کوششوں کو لے ڈوبے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا عقیدہ توحید اپنانے، اس کے مطابق عمل پیرا رہنے اور شرک کے معمولی شائبے سے بھی بچنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔